علامہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے علم سے نوازا تھا اور آپ نے دنیا میں بہت علمی کارنامے انجام دیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا نفى اللہ عما سواہ کل ما یتعلق بہ المشرکون، اللہ رب العالمین نے اپنے سوا جتنی چیزیں ہیں جو مشرکین سے متعلقین ہیں ان سب کا انکار کیا۔ کہا کہ ان سے کوئی ثواب کی توقع نہیں ہے، ان سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی حصہ جو ہے ان کو نہیں ملے گا، اور وہ اللہ کے مددگار نہیں بنیں گے، اور سفارش کا حق بہرحال اللہ کا ہے، اللہ ہی کا رہے گا، الا ان کہ اللہ کسی کو اس کا حق دے دے۔ کون اللہ حق دے گا سفارش کا؟ کس کو دے گا سر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا کہ تم سفارش کرو، فلاں کی کرو، متعین کی سفارش متعین کے لیے، یہ ایسا نہیں کہ تم جس کی چاہے کر دو۔ کوئی آدمی جو ابو جہل کی کرنا چاہے یا کافر کی کرنا چاہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش میں چاہوں تو آپ کے لیے، آپ چاہیں تو میرے لیے، ہم سب چاہیں تو ایک دوسرے کے لیے نہیں کر پا سکتے۔ خواہش ہوتی ہے مگر سفارش کون کرے گا، کس کی کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے کرے گا، اللہ جس سے خوش ہوگا اس سے کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے کوئی مومن کسی کافر کے لیے سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ کفر والے کا عمل یہیں تک رہے گا تو وہ ساتھ نہیں جائے گا۔ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، تو فہذہ الشفاعۃ التی یظنها المشرکون ہی منتفیۃ یوم القیامہ، تو یہ سفارش قیامت کے دن مشرکین سے جو ہے امید نہیں رکھی جائے گی۔ کما نفاها القرآن واخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی، اس کا انکار کیا، اور آپ نے جو ہے یوں فرمایا ہے انہ یاتی فیسجد لربہ ویحمدہ، کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے، اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ لا یبدأ بالشفاعۃ اولا، پہلے جو ہے اول وہلہ میں سفارش نہیں کریں گے، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی شان بیان کی جائے گی، اور پھر اللہ کا جو ہے حمد ہوگا، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ان سے کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا محمد ارفع راسک، اس کا مطلب اجازت دے گا اللہ تب کا کچھ کہیں گے، اللہ اجازت نہیں دے گا تو آ کے سیدھے سیدھے جو ہے آپ نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، بلند کرو، وَقُلْ يُسْمَعَ، اور کچھ بولو، آپ کی بات اب سنی جائے گی قیامت کے دن۔ ایوہ، وَسَلْ تُعْتَ، آپ پوچھو، آپ کی مراد پوری کی جائے گی، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، اور آپ سفارش کیجئے گا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین جب کہے گا آپ مانگو، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ سفارش کرو، آپ کے سفارش قبول کی جائے گی، تب جو ہے اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ جو ہے لوگوں کو یہ نہ کہے کہ میں آپ کی سفارش کروں گا، آئیے میں آپ کو جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ کون ہے صاحب؟ کون کس کے لیے جنت کی ٹکٹ دے گا؟ دوزخ سے آزادی کس کے لیے ہوگی؟ اگر ایسا ہوتا صاحب تو ابو طالب جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا، اسلام کے لیے بڑے مضبوط معاون رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے آپ نے ایمان قبول نہیں کیا،
مومن بنے نہیں تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے الا ان کے دوزخ جانے والوں میں سب سے ہلکا جس کو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی کو آگے بڑھ کے جنت کا وعدہ نہیں کرے گا کہ ہم آپ کو جنت دلا دیں گے، اس کی اتنے لاکھ روپے یا اتنے کروڑ روپے اس کی لاگت ہوگی۔ یہ غلط باتیں ہیں، ان پہ جو ہے ہمارا باور نہیں ہے، انسان کو یقین نہ کرنا چاہیے۔